آپ کو معلوم ہے کہ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا وفادار ہے۔ یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ یہ غیرت مند جانور ہے، اس لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا، بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس وقت وہ خوراک لینا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا پھر کسی سرکس میں نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے مقابلے میں شیر، چیتا، مگرمچھ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا کبھی مرتار نہیں کھاتا اور نہ ہی بھیڑیا محرم یعنی اپنی مونس، والدہ یا بہن پر کبھی نہیں جانتا، یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کی پہچان رکھتا ہے، بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ اسی طرح مونس یعنی اس کی شریک حیات بھیڑیے کے ساتھ اسی طرح وفاداری نبھاتی ہے۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں و باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم 3 ماہ کھڑا بطور افسوس کرتا ہے۔ بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن الابار کہتے ہیں، یعنی نیک بیٹا، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخوار بننے سے بہتر ہے کہ بھیڑیے جیسا نسلی ہونا۔ بھیڑیے کی خصوصیت آپ کو بتائی ہیں، لیکن قابل ذکر جو خصوصیت ہیں کہ وہ اپنی بیگم کے علاوہ کسی کے ساتھ منہ نہیں مارتا اور بوڑھے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ شکار نہ کر پاتے ہیں تو ان کا بیٹا بچہ بھیڑیا ان کے لیے شکار کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر ہم بھیڑیے کے انہی 3 خصوصیات کو ہی اپنا لیں تو ہمیں زندگی گزارنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میری اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پروردگار، کہ جس طرح تو نے اس بھیڑیے کے ذہن میں ڈال دیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، میرے پروردگار آج کے انسان کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ڈال دے